اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، آج جمعے کے حوالے سے بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یقین مانیے، اگر آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے، توجہ کے ساتھ پڑھو گے، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگو گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے، اور کم سے کم آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنی ہے۔ پھر چاہے آپ کے دل میں لاکھوں حاجتیں ہو، چاہے آپ کے لاکھوں مرادیں ہو، چاہے آپ کے ہزاروں مشکل ہو، انشاءاللہ صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے میرا رب آپ کی لاکھوں حاجتیں پورا فرما دے گا، آپ کی لاکھوں مرادیں پورا فرمائے گا، آپ کے ہزاروں مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بندے کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو بندے کی آہ اور پکار کو سننے والا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ آج سے لوگوں کے بجائے اللہ سے مانگنا شروع کریں، یقین مانیے اللہ رب العزت آپ پر اتنا کرم فرمائے گا، اتنا رحم فرمائے گا، اور اتنا خوش ہوگا کہ آپ کے منہ سے جو بات، جو دعا نکلے گی، یقین مانیے میرا رب آپ کی وہ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ جو کچھ اللہ سے مانگو گے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ چاہے آپ کو رزق کی ضرورت ہو، چاہے آپ کو دولت کی ضرورت ہو، چاہے آپ کے پاس نوکری نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کاروبار ہو یا نہ ہو۔ اگر کاروبار نہ ہو تو کاروبار عطا کرے گا۔ اگر کاروبار ہے لیکن ترقی نہیں ہو پا رہی، نفع نہیں مل رہا، کئی سال ہو چکے اور اسی کاروبار میں آپ پھنس چکے ہیں، کوئی اچھا سا کاروبار نہیں مل رہا، تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھو گے نا، تو میرا رب آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، دولت کے تمام خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ پیارے دوستو، آپ یوں سمجھے کہ یہ وظیفہ حقیقت میں دولت کے خزانوں کی چابی ہے، رزق کے دروازے کھولنے والی چابی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، یقین مانیے یہ وظیفہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور نہ آج تک آپ کو کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہوگا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ایسی ٹینشن ہے، کوئی ایسی ڈپریشن ہے، یا کوئی ایسا سخت مشکل ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی ویران ہو چکی ہے، اور ایسی مشکل ہے جس کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، تو میری اس بات پر آپ یقین کر کے آج جمعے کے دن جب چاہو، کوئی قید نہیں، جس وقت چاہو، جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، شام سے پہلے اگر آپ اس وظیفے کو صرف 11 مرتبہ پڑھو گے، یقین مانیے آپ کل صبح ہونے سے پہلے آپ کی مرادیں پوری، آپ کی مشکلیں حل، آپ کی ضرورتیں پوری، دولت چاہے دولت ملے، رزق چاہے رزق ملے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر کل کاروبار کے لیے جاؤ گے نا، تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو خود بھی محسوس ہوگا، آپ کے دکان پر گاہک بھی زیادہ آئے گے۔ آپ جب شام کو لوٹو گے نا، تو اتنا نفع آپ کو ملے گا، یقین مانیے کہ آپ اللہ کی شکر کرتے کرتے تک جاؤ گے، دعائیں دیتے دیتے آپ تک جاؤ گے۔ یقین مانیے ایک ایسا وظیفہ آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلتی ہے اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی جانب۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، سورہ کوثر، جو ہر بندے کو یاد رہتی ہے، یہاں تک کہ آج کل تو چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت یاد رہتی ہے۔ صرف 3 آیتوں کی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستو، ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں
جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس وظیفے کے الفاظ کو درست کر لے، تاکہ آپ جو وظیفہ پڑھیں تو اس کا معنی غلط نہ ہو۔ کیونکہ اکثر احباب جو ہے ہم بہت مجرب وظائف بتاتے ہیں، بزرگان دین کے وظائف بتاتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اثر نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہو تو سب سے پہلے اس کی الفاظ کو درست فرما لیجئے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر درمیان میں آپ دوستوں نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنی ہے۔ جب آپ ان 2 لفظ کو پڑھو گے تو اللہ کریم کی رحمتیں، اللہ کریم کی کرم نوازیاں آپ کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کریم کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں جن کے پڑھنے کے بعد اللہ کی رحم آپ پر خود بخود برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، 11 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے ایک اسم اعظم جو اس سے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے، لیکن اس وظیفے کے ساتھ اس کا بہت ہی خاص تعلق ہے، چونکہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، ہم مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو جو وظیفہ جو یہ اسم اعظم آج کے دن 2 بار میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یقین مانیے یہ میں ایسا نہیں بتا رہا، یہ اتنا طاقتور اسم اعظم ہے کہ آج سے آپ اسم اعظم کو پڑھنا شروع کریں، پھر اپنی زندگی پر غور کریں کہ کس طرح میرا رب آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، آپ کے حالات کو درست کر لیتا ہے۔ یقین مانیے اس اسم اعظم اور اس وظیفے کے ذریعے سے اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ اتنا رزق عطا کرے گا کہ خدا کی قسم آپ پھر لینے سے آپ پھر لوگوں کو دینے والے بن جاؤ گے۔ آپ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہو، قرض مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، لیکن آج سے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے تو یقین مانیے میرا رب آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ دولت مانگو گے، اتنا دولت عطا کرے گا اور ایسی جگہ سے عطا کرے گا، یقین مانیے آپ کو اپنے آپ پر بھی یقین نہ ہوگا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا اور دولت کا بندوبست کرے گا، لیکن آپ تو اتنا تو کر لے کہ لوگوں کے بجائے اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ سے مانگ لے، یہ وظیفہ پڑھے، 2 رکعت نفل ادا کرے، استغفار پڑھیے، تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں سے یقین ختم کر کے اللہ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھو گے۔ آج جمعے کا بہت ہی مبارک دن ہے پیارے دوستو، بہت درد کے ساتھ یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کے حالات، مالی حالات، رزق کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، گھروں میں فقر اور فاقے ہے، تنگ دستی ہے، روزگار نہیں مل رہا، اعلیٰ تعلیم کر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی روزگار نہیں۔ پیارے دوستو، یا وہ لوگ جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، عمریں 30 سے 40 سال تک پہنچ چکی ہے، لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا مالی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو یقین مانیے آج سورہ کوثر کا، اللہ کریم کے 2 ناموں کا اور اسم اعظم کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 مرتبہ ان تمام وظائف کو پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر آپ تو ایک بار اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگے۔ محترم دوستو، ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب بچے کو اپنے والدین پیسے نہیں دیتے تو بچہ رو رو کر اور پلٹ پلٹ کر زمین پر پٹخ پٹخ کر اپنے والدین سے پیسے مانگتے ہیں۔
جب 2-3 بار رو رو کر مانگ لیتے ہیں تو والدین کے دل میں رحم آ جاتی ہے اور اس کو پیسے یا جو بھی اس بچے کی ضرورت ہو وہ دے دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی ایک مرتبہ اللہ کریم سے مانگے۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ عادت ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اس خاص طریقے پر اپنے آپ کو محتاج ہو کر، اپنے آپ کو پریشان ہو کر اللہ کے سامنے یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ زندگی بھر کبھی آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، زندگی بھر آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے، کبھی آپ کے پاس دولت کی کمی، رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی تنگی ایسی ختم ہوگی تاکہ یہاں تک کہ نام اور نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، 11 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگ لیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام بہن اور بھائیوں کے جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کریم دور فرما دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔